بنا فوج کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے جب ہمارے لوگ زخمی ہوئے, متحدہ کے ہم نے فائر بیک نہیں کیا, اور جنرل سلیم صاحب وہ اس وقت کمانڈر تھے کراچی آپریشن کے. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ نصیر اختر صاحب, میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اب یہ بتائیے کہ جو بھی وہ آپریشن ہوا تھا کیا اس کی پرمیشن وزیر اعظم سے لی گئی تھی؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چین آف کمانڈ تھی پریزیڈنٹ غلام رضا خان, وزیر اعظم میاں نواز شریف, جنرل آصف نواز. اس کی پرمیشن غلام رضا خان نے میاں نواز شریف کے سامنے اپنی میٹنگ میں دی تھی جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. اچھا, دوسرا سوال. پرمیشن دیکھیں, بات سنیں, اس کی جو اجازت تھی, اجازت میاں نواز شریف صاحب نے دی. میاں نواز شریف صاحب ساری کانفرنسز اٹینڈ کر رہے تھے اور ہر جگہ جا رہے تھے میاں صاحب. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہوئی ہے. میاں صاحب پنو آکل چھانی میں تھے, وہاں میاں صاحب بھی موجود تھے. جب جی ایچ کیو میں کانفرنس ہوئی, ہمارے کور کمانڈر بھی تھے سارے, جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب, چیف آف آرمی صاحب تھے, پریزیڈنٹ غلام رضا خان صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب تھے. اس دن ان کو یاد ہونا چاہیے, ایک انہوں نے اخبار اٹھائی ہوئی تھی اور میری طرف لپک رہے تھے کہ اس اخبار میں آپ نے اسٹیٹمنٹ کیوں یہ دے دیا. وہ نصیر اختر صاحب, اب دوسرا, یہ بات تو کلیئر ہو گئی, آپ نے اسٹیبلش کر دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ جنا پور کا نقشہ, آپ کور کمانڈر سندھ تھے, جنا پور کا نقشہ, اس کی کیا کہانی ہے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی, یہ جنا پور کا جو نقشہ جب پیش ہوا تو اس کے 2 دن کے بعد یہ اس کو وڈرا کر لیا گیا. اس کا اس 2 دن کے بعد وڈرا کیا, مگر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کیوں, مجھے اس کا علم بالکل نہیں تھا. وڈرا ہو گیا. مجھے اس کا بعد میں بھی بڑا افسوس رہا کہ جنا پور کا نقشہ سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. اچھا, یہ بات کلیئر ہے. میرا سوال جو نصیر اختر صاحب, میرا سوال کیجئے کیونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں یہ سوال کہ کیا جنا پور کا نقشے کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں تھا؟ بالکل کوئی علم نہیں تھا. آپ کور کمانڈر کراچی, آپ کو جنا پور کے نقشے کا کوئی علم نہیں تھا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہوا جب یہ مجھے پتا چلا کہ جنا پور کا نقشہ. آپ کو علم تھا یا نہیں تھا, یہ بتائیے. مجھے بالکل علم نہیں تھا. نصیر اختر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر بریگیڈیئر امتیاز سے بات کرتے ہیں کہ نصیر اختر صاحب کہتے ہیں کہ جنا پور کا نقشے کا ان کو کوئی علم نہیں تھا. کور کمانڈر کراچی, اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارا آپریشن اس نے کرایا تھا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم تھا. اس پر واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کرتے ہیں, امتیاز صاحب سے بات کرتے ہیں, پھر آتے ہیں حیدر عباس رضوی صاحب کی طرف. وہ تو کہتے ہیں وزیر اعظم کو بھی پتا تھا, صدر کو بھی پتا تھا, آرمی چیف کو بھی پتا تھا, اور کہتے ہیں کہ جی انہیں یہ ساری چیزیں ان کو بریف کی گئیں. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایم کیو ایم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جنرل نصیر اختر نے ان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا ہے. بہرحال جہاں تک ان کا یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے کہ جنرل نصیر اختر نے ان کو بھائی کہا اور یہ کہا کہ مجھے جنا پور کے نقشے کا کوئی علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنا پور کے نقشے کا جو بات کی گئی تھی, اس پہ میں آپ سے سوال تو کروں گا, لیکن یہ بھائی کہنا نصیر اختر کا, اس کا مطلب ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مارے گئے وہ بیچاروں, پورے کا پورا آپریشن جو انہوں نے کنٹرول کیا اور ایگزیکیوٹ کیا, تو اب تو یہ ساری ذمہ داری تو ان پہ آ گئی ہے. تو بھائی نے تو یہ ذمہ داری جو ہے 2 بھائیوں کے درمیان ہے. تو اب بھائی فیصلہ کریں, بھائی آپس میں فیصلہ کریں. کہنا چاہ رہے تھے؟ میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن کو شروع کرنے سے پہلے نواز شریف سے اجازت نہیں لی گئی. آپ ابھی بھی اس بات میں اس پہ قائم ہوں. چلیں یہ بات آگے. نہیں سر, دوسری بات یہ ہے کہ جو کانفرنسز اور میٹنگز کا یہ ذکر کر رہے ہیں, یہ ان میٹنگز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب
یہ آپریشن شروع ہو گیا اور میں نے کہا کہ نواز شریف نے بعد میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو آرڈر کو کینسل نہیں کیا، اس کے بعد میں تو ذمہ داری آ گئی نا ان پر۔ وزیر اعظم پاکستان تھے، ایک ایکشن ان کی اجازت کے بغیر شروع ہوا، کارگل کا ہوا، کارگل میں وہ چلے گئے امریکہ انڈیا کے لوگوں کو بچانے کے لیے، کارگل پہ انڈیا امریکہ پہنچ کے انہوں نے انڈیا کے لوگوں کو بچا لیا، یہاں تو پاکستانی مر رہے تھے، تو کیا انہوں نے یہ فیصلہ ان کی مرضی سے نہیں ہوا تو روکنا چاہیے تھا؟ پہلی بات روکنا چاہیے تھا نہیں، میں پہلے اپنے مجھے جواب دینے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو امریکہ گئے تھے وہ انڈیا کے سپاہیوں کو بچانے کے نہیں گئے تھے، پاکستان کو بچانے کے لیے۔ چلیے یہ تو میں نے کہہ دیا، وہ بعد میں کسی وقت مناظرہ ہوگا، آپ یہ بتائیے اس کو تو روک سکتے تھے؟ اس کو وہ روک سکتے تھے، نہیں روکا، لیکن اب کیوں نہیں روکا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت جی ایچ کیو کے اندر کیا۔ میرا سوال اور ہے، میرا سوال اور ہے، اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ یہاں پہ میں یہ نہیں روکا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، آپ آئی ایس آئی کے بڑے زبردست انٹیلیجنس آفیسر مانے جاتے ہیں، آپ نے بڑی بڑی رازیں افشاں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے، ابھی جو بات ہو رہی سی کانسپیریسی اور بھی کانسپیریسی جو میں آپ سے بات کروں گا، ڈی جی آئی بھی تھے، یہ بتائیے یہ جنا پور کا نقشہ متحدہ قومی موومنٹ کے کس آفس سے اور کس آدمی سے نکلا تھا، یہ بتائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جنا پور کے نقشے کا پوری کہانی ہے یہ بالکل ڈرامہ تھا۔ میں نے 7 دن لینے کے بعد، اپنی تفتیش کرانے کے بعد ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سراسر ڈرامہ ہے اور ایم کیو ایم کے کسی دفتر سے یہ نقشے برآمد نہیں ہوئے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل نصیر صاحب کور کمانڈر تھے اور کور کمانڈر کراچی کے پورے سندھ کے تھے، پوری ان کو ہر حالات کے اوپر ان کا پورے انکار کر دیا نا، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ حیدر عباس رضوی صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ ان کے علم کے بغیر یہ نقشے پبلش ہوئے تو کیا انہوں نے، پہلے تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوسرا میرا یہ کہنے کا سوال ہے کہ اگر وہ پبلش ہوئے تو کیا انہوں نے یہ تفتیش کرائی کہ پریس میں کیسے وہ نقشے آئے، پریس میں کس نے دیے؟ اور اس قسم کی جو سازش ہے جو قوم کے اندر ایک بہت بڑا نفاق اور فساد پیدا کر سکتا ہے، اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جنا پور کا نقشہ آپ کی پوری انویسٹیگیشن کے تحت یہ پورا ایک ڈرامہ ہے۔ حیدر عباس رضوی صاحب، ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آج اس کانسپیریسی میں آپ سے تو کنٹروورشل پہ لڑائی ہوگی اور آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن آج تو نصیر اختر صاحب نے کہانی کچھ اور کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، آج میری زندگی کا ایک بڑا دن ہے۔ مجھے اپنے سارے وہ ساتھی یاد آ رہے ہیں جو لڑائی میں مارے گئے ہیں، 15,000 لوگ۔ جس طرح میری پارٹی کو، میرے قائد کو، جس طرح اس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، جس طرح ہمارے لوگ مارے گئے محاصرے کر کر کے، ہمیں را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا جاتا تھا۔ میں بریگیڈیئر صاحب سے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ان ٹارچر سیلوں کے بارے میں بھی بتا دیں بریگیڈیئر صاحب، جو ٹارچر سیل ہمارے دفاتر سے نکلے تھے۔ کائنڈلی اگر آپ کی نالج میں کچھ ہے اور آپ اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتائیں کہ کیا وہ ٹارچر سیل تھے، کائنڈلی آپ پوچھئے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں میں کہ ٹھیک ہے ہمارے 15,000 ساتھی شہید ہوئے، ہزاروں، آج نصیر اختر صاحب ہمیں بھائی کہہ رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا۔ 9/0 پر چھاپے، ہماری عورتوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا گئے ہیں اس کراچی میں ڈاکٹر صاحب، ہماری بہنوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، ان کے اوپر فوجیوں نے اور پولیس والوں نے چڑھ کے۔ It's a big day for us۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا۔ آج تو جیت ہے آپ کی، آج تو اس پلیٹ فارم سے نصیر اختر صاحب نے آپ کو بھائی کہا اور وہ تمام الزامات جو تھے وہ